السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس ماہ مبارک کی جو خیرات اور برکات جو ہے وہ سمیٹنے والا بنایا، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور دیگر تمام مسلمانوں کو بھی۔ تو جی آج ہم نے حدیث نمبر 14 کی جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ اذا جب اقیمت قائم سے ہے، جب قائم ہو جائے صلاۃ نماز، فلا پس نہ تأتوہا نہ تم آؤ، تسعونا دوڑتے ہوئے نہ آؤ، وآتوہا اور تم آؤ، تمشونا چلتے ہوئے آؤ، وعلیکم السکینۃ اور اس طرح سے آؤ کہ تمہارے پر سکینت ہو یعنی کہ اطمینان ہو۔ فما پس جو ادرکتم جو تم پا لو، فصلوا پس اس سے پڑھ لو، وما اور جو فاتکم جو تم سے چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، رہ جائے، فاتموا تو اسے بعد میں پورا کر لو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ہے باجماعت نماز کے آداب کی طرف جو ہے رہنمائی کی گئی ہے، وہ یہ کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں، اور تکبیر اولیٰ میں، تکبیر اولیٰ کون سی ہوتی ہے؟ جب نماز شروع کی جاتی ہے اور اللہ اکبر کہا جاتا ہے، سب سے پہلی جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں۔ اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار یعنی کہ اطمینان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے جو ہے اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے اور آرام سے چلتے ہوئے سکون سے آئیں۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں، جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے، لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ جیسا کہ یہ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ یہاں پر دیکھی، تو سب سے پہلا جو ہے وہ اس کے اندر آپ جو بنا سکتے ہیں پوائنٹ، اس کی جو ہے ہیڈنگز بنا سکتے ہیں، تو سب سے پہلی تو آپ یہ بنائیں کہ باجماعت نماز کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ باجماعت جو ہے نماز کی طرف جو ہے وہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے، تو اس کے اندر یہ ہے، پہلا آپ یہ پوائنٹ بنائیں گے کہ باجماعت نماز کی ترغیب، دوسرا آپ یہ پوائنٹ بنائیں گی کہ تکبیر اولیٰ رہ جائے تو کیا کیا جائے، تکبیر اولیٰ، اور اس کے بعد تیسرا آپ پوائنٹ بنائیں گی کہ دوڑ کر آنے سے منع کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوڑ کر آنے کے نقصانات کیا ہیں، تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی مینشن کر دیجیے کہ دوڑ کے آنے کے مندرجہ ذیل نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جو ہے مسجد کا جو ہے تقدس پامال ہوتا ہے، اور وہاں پہ پہلے سے بیٹھے ہوئے مسجد میں جو مقتدی ہوتے ہیں ان کی توجہ بھی ہماری طرف مبذول ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ بھی چیز غلط ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یا تو ہو سکتا ہے ہم گر جائیں دوڑ کر آتے ہوئے، یا پھر کسی اور کو جو ہے ہمارے دوڑنے کی وجہ سے چوٹ پہنچے یا نقصان پہنچے، اور اسی طرح سے اور جو دیگر نمازی پہلے سے بیٹھے ہیں ان کی نماز میں بھی خلل پیدا ہوگا۔ اور چوتھا پوائنٹ بنائیں گی کہ خشوع خضوع کی طلب ہے، یعنی کہ نماز کے اندر جو ہے ہمیں خشوع خضوع کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، یعنی کہ جیسے ہمیں اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع چاہیے، اسی طرح سے دوسروں کی نمازوں کا بھی خشوع خضوع ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دوڑتے بھاگتے ہوئے آئیں گے، بولتے ہوئے آئیں گے، تو دیگر جو نمازی ہیں ان کا بھی جو ہے خشوع خضوع جو ہے زائل ہو جائے گا۔ جیسے کہ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عبادات میں احسان پیدا کرو۔ اب صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت اس طرح سے کرو، نماز اس طرح سے پڑھو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہی جو ہے نمازوں کے اندر، اپنی عبادت کے اندر جو ہے وہ احسان کی صورت ہے۔ تو ہمیں ان چیز کا جو ہے بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو اب تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو تشریح بتاتی چلوں کہ اب باجماعت نماز کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے کہ بھاگتے ہوئے نہیں آنا۔ اب اگر فرض کریں کہ آپ مسجد میں پہنچے ہیں، آپ نے جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت فرض ہے جو ہے وہاں پہ ظہر کی نماز، تو جب آپ پہنچتے ہیں تو جو امام صاحب جو ہیں وہ پہلی رکعت پڑھا چکے ہیں، اور اب آپ جب وہاں پر گئے ہیں تو آپ کو دوسری رکعت ملی ہے، تو آپ نے جہاں پر امام ہے وہیں سے ویسے ہی جو ہے نماز شروع کر دینی ہے۔
تو ایک اور بات یہاں پہ آپ کو بتاتی جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نہیں نماز ہوتی مگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ، یعنی کہ آپ کی وہ رکعت شمار ہوگی جس کے اندر آپ نے جو ہے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اور جس رکعت کے اندر آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکے تو وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی۔ ہاں آپ نے اس کے اندر شامل ضرور ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے اتنی رکعتیں شمار کرنی ہیں جتنی رکعتیں آپ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ جن کے اندر پڑھ سکے ہیں، یعنی کہ پہلی رکعت جب آپ گئے ہیں، دوسری رکعت میں تھے امام صاحب اور پہلی رکعت گزر چکی تھی، اب دوسری رکعت میں آپ نے اگر جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو وہ آپ کی کنسیڈر ہوگی، اور اگر بالفرض آپ دوسری رکعت میں گئے ہیں اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں تھے اور آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہ کس طرح سے، کیونکہ وہ رکوع میں تھے، تب آپ نے بھی رکوع ہی میں جو ہے وہ شریک ہونا ہے، تو اس کے بعد وہ مزید 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور پھر آپ نے بھی ہو بہو اسی طرح سے مزید 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور جب امام صاحب جو ہے وہ سلام کہہ دیں گے تو آپ نے سلام نہیں کہنا، آپ نے تب اٹھ جانا ہے اور اپنی دیگر 2 رکعتیں جو آپ سے چھوٹ گئی تھی آپ نے ان کو ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہ اتحیات پڑھنی ہے، اور سارے اسی طرح سے اپنی جو ہے درود شریف اور دیگر دعائیں پڑھنی، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے سلام پھیرنا، یعنی کہ اس طرح سے آپ نے جو ہے اپنی نماز کو پورا کرنا ہے، جو مل جائے اس کو امام کے ساتھ، اور جو باقی جو آپ سے چھوٹ گئیں جو فوت ہوگی ان کو آپ نے سیپریٹلی جو ہے علیحدہ سے خود ادا کر لینا ہے۔ ہاں جی، تو اس کے اندر جو ہے کچھ سوالات بھی ہیں جو میں نے اس میں سے اخذ کیے ہیں آپ کے لیے۔ پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو شمولیت کیسے کی جائے، تو اس کے اندر ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ اگلا سوال ہے با جماعت نماز میں شامل ہونے کے 2 آداب لکھیے، تو سب سے پہلا تو ادب یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے آنا ہے، اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے دوڑتے ہوئے نہیں آنا، باجماعت نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہیں آنا، اور دوسرا اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آنا ہے، اور جو نماز مل جائے اسے ادا کرنی ہے اور جو رہ جائے اسے بعد میں ادا کرنی ہے۔ اب اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص کسی مجبوری کے باعث تکبیر اولیٰ میں شریک نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے تکبیر اولیٰ میں شریک نہ ہو سکے تو جہاں پر امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہیں سے وہ اس میں شامل ہو جائے، اور جتنی نماز اس کو ملی ہے اس کو ادا کرے، اور جو رہ گئی ہے اسے بعد میں ادا کر لے۔ اور اگلا سوال ہے آپ کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو بھاگتے دوڑتے جانا کیسا فعل ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے، کہ بھاگتے دوڑتے ہوئے جانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے بھی آداب کے منافی ہے، اور انسانوں کے جو دیگر انسان وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عزت و وقار کے بھی یہ الٹ ہے، اس لیے ہمیں اس سے جو ہے حد المحدود جو ہے وہ احتیاط اور پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے سوالات ہیں جو میں نے لکھے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔